تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب صدق اللہ العظیم۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم نے گمان کر لیا ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ ام حسبتم، کیا خیال ہے تمہارا، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے، ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے، حالانکہ تم پر وہ حالات نہیں آئے جو تم سے پہلے لوگوں پہ آئے تھے۔ مستہم البأساء والضراء، انہیں سختیاں پہنچیں، انہیں تکلیفیں پہنچیں، وزلزلوا، انہیں جھنجھوڑا گیا، متزلزل انہیں کیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ رسول اور ان پر ایمان لانے والے کہہ اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی، الا سنو ان نصر اللہ قریب، بے شک اللہ کی مدد قریب ہی ہے۔ دیکھیں اس آیت میں بتایا گیا ایمان والوں کو تسلی، میرے نبی کے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے۔ حضور کے صحابہ جب ایمان لائے تھوڑی تعداد میں تھے، کفار زیادہ، مشرک زیادہ، لڑ جھگڑ بھی نہیں سکتے تھے، جہاد کا بھی حکم نہیں تھا، صبر کا حکم تھا، صبر کرنا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی حالات کس کے سامنے، بہت زیادہ تکلیفیں دی گئی۔ ایک دفعہ حضور کی خدمت میں پہنچے، حضور دعا فرمائیں اللہ کی مدد ہے۔ آپ نے فرمایا تمہیں جلدی ہے، جو پہلے لوگ تھے ان کے سروں میں لوہے کی کنگیاں پھیری گئیں، آرے کے نیچے انہیں چیر دیا گیا تھا، یہ حالات ان پہ آئے۔ اور اسی طرح دوسرے صحابہ حضرت بلال کو دیکھیں، پتھر سینے پہ، کبھی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے، کبھی دیوانہ مجنوں، ایک ایک کافر باری باری نمبر لگاتا، وہ تھک جاتا، دوسرا بدبخت تھا، وہ تھک جاتا، تیسرا بدبخت تھا، احد احد کی آواز۔ پھر میرے نبی علیہ السلام نے ایسے خوشخبری نہیں سنی، بلال جب میں جنت میں گیا تیرے چلنے کی آواز میں نے وہاں سنی، تیرے قدموں کی کھسکھساہٹ کی آواز وہاں پہ پہنچی ہوئی تھی، یہ تب جب صبر کیا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ عورت ہے، ابو جہل ملعون نے شرمگاہ میں برچھا بھی مارا، ایک پاؤں سے رسہ باندھ کے اونٹ کو ایک جانب چلایا، دوسرے پاؤں سے رسہ باندھ کے اونٹ کو دوسری جانب چلایا، اور کہہ بھی رہا ہے ابو جہل ابھی بھی اسلام سے پھر جا کھول دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت عمار ہیں، حضرت یاسر ہیں، حضرت خباب ہیں، حضرت سمیہ ہیں، حضرت زنیرہ ہیں، کتنے صحابہ صحابیات، بہت زیادہ تکلیفیں ہیں۔ اللہ نے تسلی دی، کیا تم لوگ گمان کرتے ہو جنت میں ایسے داخل ہو جاؤ گے؟ جنت تو اتنی بڑی جنت، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، فرمایا یہ اس رب کی، اس اپنے رب کی اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس جنت کی چوڑائی صرف چوڑائی، مسجد کی چوڑائی جس طرح، یہ چوڑائی ساتوں آسمان ساتوں زمینیں بچھا دی جائے، یہ جنت کی چوڑائی ہے، لمبائی کا اللہ کو پتہ ہے۔ اس جنت کی طرف ہم نے دوڑ لگانی، یہ جنت ہمیں ملنے والی، وہ جنت بغیر محنت کے، بغیر تکلیف کے، بغیر پریشانی کے، بغیر مصائب کے، یہ ایسے مل جائے گی۔ چھوٹا سا گھر بناتے ہیں، کتنے پاپڑ پھیلتے ہیں، زندگیاں کھپ جاتی ہیں، چھوٹے سے باغات لگاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں اتنی بڑی جنت ایسے دے دوں گا میں تمہیں، اس کے لیے تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، تم پہ مصائب آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، اور عموماً دیکھا یہ جاتا ہے جو جتنا زیادہ نیک ہو اس پہ اتنے مصائب۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ جو مصائب آئے، سب سے زیادہ جنہیں آزمایا جاتا ہے انبیاء کو آزمایا جاتا ہے، ثم الامثل فالامثل، پھر جو ان کے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب ہو ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اور میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے زیادہ انبیاء کو، اور پھر میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ جو تکلیف دی گئی وہ مجھے دی گئی، جتنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی گئی کسی کو تکلیف نہیں دی گئی۔ اور معاشرے میں بھی ہم دیکھیں، جو نیک ہوگا نا وہی پریشان ہوگا، جو عالم ہوگا وہ پریشان ہوگا، جو حافظ قاری ہوگا وہ پریشان ہوگا۔ کیوں؟
یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے ایسے. جو عورت نیک ہوگی، شرعی پردہ کرنے والی ہوگی، دیندار ہوگی، 5 وقت کی نمازی ہوگی، اس کا گھر بھی نہیں بس رہا ہوگا. وہ ماں باپ کے گھر میں بیٹھی رو رہی ہوگی. جو عورت دوسری طرز کی ہوگی، عیاش ہوگی، فحاشی ہوگی، عریانی ہوگی، گھر اسی کا بس رہا ہوگا، خامد اسی کا مطیع اور فرما بردار ہوگا. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف سے ایسے آزمائش ایسے آتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ان تدخلوا الجنہ، کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم، تم پر تو ویسے حالات ہی نہیں آئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر آئے تھے. مستہم البأساء والضراء، انہیں سختیاں پہنچی، انہیں تکلیفیں پہنچی. وزلزلوا، انہیں اچھی طرح جھنجھوڑا گیا. حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ، حتیٰ کہ رسول اور ایمان والے پکار اٹھے متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی. یہ ان کا اعتراضاً کہنا نہیں تھا کہ اللہ کی مدد نہیں آ رہی، بلکہ یہ ان کی مجبوری کا کمال تھا. اتنے مجبور ہو گئے اللہ سے عرض کی اللہ مدد کب آئے گی. یہ اعتراض نہیں تھا کہ اللہ معاذ اللہ مدد نہیں کرتا، یہ تو کفر ہوتا ہے. تو ان کی مجبوری اس حد تک بڑھ گئی تھی، اس میں کوئی نقصان نہیں. اللہ نے فرمایا سنو سنو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے. دنیا بس ایک دفعہ نہیں بڑھنے دو. روایات میں لکھا ہے قیامت والے دن ہر چیز کا ترازو لگے گا. نماز کے لیے ترازو، روزے کے لیے ترازو، زکوٰۃ کے لیے ترازو، اچھے اخلاق کے لیے ترازو، معاشرت کے لیے ترازو. جب صبر کرنے والے آئیں گے اللہ فرمائیں گے میرا ثواب ان پہ انڈیل دو، کوئی ترازو نہیں ہے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. جب صبر کرنے والے اپنا یہ اجر دیکھیں گے، تمنا کریں گے کاش ہمارے بدن کینچیوں سے گترے جاتے، اتنی تکلیفیں ہمیں ملتی، آج اجر اتنا زیادہ ملتا. تو مصائب پہ پریشانیاں، غم، دکھ، آفتیں، مصیبتیں یہ آئیں گی، اور پھر ہم نے صبر کرنا ہے. صبر کا پھر میرے رب نے یہ اجر دی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نہیں جانتا، خلافت بھی اپنی، حکومت بھی اپنی، 12 سال خلافت کی، 44 لاکھ مربع میل پہ حکومت ہے. اینڈ پہ یہ وقت 40 دن کے لیے گھر کے اندر بند کر دیا گیا ہے. حضرت عثمان نے ایک دفعہ دیوار سے جھانک کے کہا تمہیں یاد ہے جب ہم مدینہ آئے تھے پانی پینے کے لیے نہیں تھا، ایک بیر روما یہودی کا کنواں تھا، اور میرے نبی نے فرمایا تھا جو یہ کنواں خرید کر دے اس کے لیے جنت. اور تمہیں یاد ہے وہ کنواں کس نے خریدا تھا؟ جی عثمان آپ نے خریدا تھا. فرمایا آج اس عثمان کو پانی نہیں دے رہے. یہ حالات بھی، یہ کس لیے ہے؟ آزمائشیں کس لیے ہے؟ اللہ کو تو پتہ ہے کون ہے کھرا کون ہے کھوٹا. اللہ کو پتہ ہے کون ہے سچا کون ہے جھوٹا. اللہ کو تو پتہ ہے کون ہے مخلص کون ہے منافق. اللہ آزمائشیں رفع درجات کے لیے دیتا ہے. اللہ آزمائشیں اس لیے دیتا ہے لوگوں کو بھی پتہ چل جائے یہ مخلص ہے یہ منافق. تو آزمائشیں آئیں گی، تکلیفیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی. اتنا دین پہ چلیں گے نا اتنی زیادہ تکلیفیں آئیں گی. ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا جی ہمارے خلاف آوازیں کرتے ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں، ہمیں وہ کہتے ہیں، جی ہم تو پیچھے ہو رہے ہیں. بس جب سے میں نے داڑھی رکھی ہے جی گھر والوں نے جینا حرام کر دیا ہے. تو کیا بات ہے؟ کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. عورت پریشان جب سے میں نے پردہ کیا ہے کوئی بھی مجھ سے بولنے کو تیار نہیں، کوئی بات نہیں. جب پردہ کریں گے تو یہ باتیں تو ہوں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق.